نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کے واسطے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور داتا ہے۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں نبیوں کے امام، سرتاج الرسول، خیر الرسول، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و خیر کہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی پاکیزہ زندگیوں کے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھے۔ مقصد ہمارا یہ تھا کہ جو ہمارا سوسائٹی سٹرکچر ہوتا ہے اصل میں وہی ہماری تربیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے جب کمپیوٹر کی تعلیم نئی آنی شروع ہوئی تو لوگوں نے اپنے بچوں کو کامرس کی تعلیم دینا شروع کر دی، کمپیوٹر کی تعلیم دینا شروع کر دی، لوگ سب کا رجحان اس طرف IT کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ لیکن اس کے ساتھ جو پرابلم ہوا وہ یہ ہوا کہ ہم IT کی دنیا میں اس قدر اندر چلے گئے کہ ہم نے وہ سب کچھ تو لے لیا جو IT کی ڈیمانڈ تھی، لیکن جہاں ہم پہلے کھڑے ہوئے تھے، جو ہماری اخلاقی قدریں تھیں، جو ہمارے اخلاقی رویے تھے، وہ ہم سے ختم ہو گئے۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان نئی چیزوں کے ساتھ ساتھ ان پرانی چیزوں کو، اپنی روایات کو ساتھ لے کر چلتے، وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے وہ ہم سے ختم ہو گئے۔ یعنی اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ گپ شپ ہو، ابا جی کے ساتھ بیٹھے، شام کو ساری فیملی کے لوگ بیٹھے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ بچہ روتا ہے، اس کی مما اس کو موبائل دے دیتی، دے بیٹا تو کارٹون دیکھو۔ یعنی وہ جو لوری دینی تھی جن کو لوری دے کر سنانا، وہ سارا انوائرمنٹ تبدیل ہو گیا۔ تو ایک جو بات ہمیں ہمارے اندر سے سمجھ آتی ہے بطور مسلمان، وہ یہ ہے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں یہ ہماری منزل کی طرف راستہ نہیں جاتا، اور جو ہماری منزل ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ ہمیں اندر سے پتہ ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ وہ بالکل ریموٹ کی مانند ہم صبح اٹھتے ہیں، اپنے انہی جنبیلوں میں لگ جاتے ہیں، انہی چیزوں میں، روٹین میں وہ ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں۔ ہم اب کچھ کر نہیں سک رہے، یہ تو پھر ایسے تو سارا نظام خراب ہو جائے گا۔ تو اس سارے سینیریو میں جو آج کا میرا موضوع ہے وہ یہ ہے
کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں آ کر دعوت دی تو وہاں تو بہت بڑے بڑے مسائل تھے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے ان لوگوں کو لے کر اس سسٹم سے نکل کر باہر آ گئے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے لیے اتنے مسائل تو نہیں ہیں، لیکن ہم کئی چیزوں کا بہانہ بناتے ہیں۔ ہمارے ایک پروفیسر دوست ہیں کینیڈا میں، وہ وہاں سے پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، کہتے کہ وہ جو کینیڈا سے واپس آنا چاہتے ہیں، ان سے پوچھا کہ تم واپس کیوں آنا چاہتے ہو؟ کہتے کہ جب ہم یہاں کینیڈا میں آئے، ہمیں اچھی نوکری ملی، ہم اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھے، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہاں کے اسکولوں میں داخل کروا دیا۔ ان سے وہ روایات ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان سے وہ دین کے معمولات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ہمارا بڑھاپا ہے، ہمارے بچے ماڈرن ہو گئے، ان میں جب دین کی باتیں کرتے ہو کہتے پاپا یہ کیا باتیں کرتے ہیں، وہ سو کالڈ لبرلز ہو گئے۔ اب وہ دین بیزار قوم پیدا ہو گئی۔ ایسے ہوگا، ہمارے ساتھ ایسے ہوگا۔ تو آخر اس گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آباد رکھنے کے لیے میری کنٹریبیوشن کیا ہے، میں نے اس میں کیا چیزیں ایڈ کر دی، یا میرا کردار کیا ہے؟ تو میں نے یہ جتنا بھی اس سے پہلے جمعہ آپ کے سامنے رکھے، پڑھائے، صحابہ اکرام کی زندگی کے واقعات، وہ یہ تھے کہ بھائی ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کریں۔ تو آج جو میں موضوع آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ اور وہ بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز عمل کی روشنی میں دیکھنا چاہیں گے کہ اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے رشتہ کٹ گیا۔ یعنی ہم کئی دفعہ سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کرتے تھے، صحابہ کرام لمبا سجدہ کرتے تھے، لمبی نمازیں پڑھتے تھے، ہم ہمارے بزرگوں کو دیکھتے تھے وہ لمبے قیام کرتے تھے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو وہ مشکل 3 مرتبہ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ مسئلہ کیا ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں؟ مسئلہ یہ ہے ہمارا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے وہ مضبوط نہیں، اس تعلق کی بنیاد مضبوط نہیں ہے۔ اگر ہمارے تعلق کی بنیاد مضبوط ہو، ہمیں نماز پڑھنے میں لذت محسوس ہو، ہمیں عبادت کرنے میں لذت محسوس ہو، انتہائی معذرت کے ساتھ اگر ہم کسی ایسے بندے سے بات کر رہے ہیں جس کے ساتھ ہمیں محبت ہے، پیکج لگا ہوا ہے، میں فون پر بات کر رہا ہوں، تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بندہ دروازہ کھٹکھٹائے آتا ہے، کوئی بچہ شور کرے، اگر تو نکل جاؤ یہاں سے بات، تو میرا رابطہ ہوا ہے۔ میں اپنے کسی بھائی سے، میں امریکہ میں بات کر رہا ہوں، مگر چپ کر دو بھیا کی کال آ گئی، لیکن نماز پڑھنے میں مجھے جلدی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میرا وہ تعلق ڈیولپ ہی نہیں ہو سکا۔ میں یہ امیجن ہی نہیں کر سکا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب میں نے بات کرنی ہے، جب میں نے قیام میں کھڑے ہونا ہے، جب میں نے رکوع میں جانا ہے، جب میں نے سجدے میں جانا ہے، تو وہاں بنیادی طور پر بات کیا ہوگی؟ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب کس حالت میں ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کوئی ایک آدھ سجدہ کو یار ایسا تیار کروں نا کہ کسی دن میں بھی سجدے میں جاؤں اور پھر میرے منہ سے نکلے سبحان ربی اللہ، پھر میں اس کے میننگز پر غور کروں کہ مالک تیری شان بے نیازی ہے، کہ میرا تیرے ساتھ کال مل گئی ہے، میں سجدے سے سر اٹھانا چاہوں بھی تو نہ اٹھا سکوں گا، نہیں 2-3 تسبیحاں اور کر رہا ہوں سبحان ربی اللہ۔ یہ جو ہمارا رابطہ ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ بحال نہیں ہو رہا، اس میں لذت محسوس نہیں ہے، اس میں چاشنی نہیں ہے، اس میں کھچاؤ نہیں ہے، اس کے اندر تڑپ نہیں ہے، اس کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، اس کے اندر وہ کشش نہیں ہے۔ وجہ ہمارا تعلق نہیں، اور جہاں ہمارا تعلق ہوتا ہے وہاں ہم اہم بات کو طول دیتے رہتے ہیں، اچھا سناؤ پھر، اچھا پھر کیسے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم گھر سے آفس آ جاتے ہیں، چھوٹے بچے کی یا بیٹی کی کال آ جاتی ہے، ہم بھی اس کا حال پوچھنے لگ جاتے ہیں، وہ بیگم کہتی ہوتے ہیں تسی کرو کیا، وہ میرے بچے کے ساتھ میرا ایک تعلق ہوتا ہے،
ہم اپنے بچوں پہ کتنے کتنے نام رکھ دیتے ہیں. ہاں جی، کبھی اس کو گڈو کہتے ہیں، کبھی مٹھو کہتے ہیں، کبھی چاند کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، ایسے اس کو بلاتے رہتے ہیں. اچھا، ہمارا اس کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو، ہمارا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ تعلق جو میرا اور آپ کا میرے رب کے ساتھ ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ دو چیزوں پر ہے. وہ صبر پر اور شکر پر ہے. دو چیزوں پر ہے. آج میری سوسائٹی میں نہ صبر ہے نہ شکر ہے. دیکھ لیں آپ سب، یہ جتنی مارا ماری ہے، یہ جتنی افراتفری ہے، یہ جتنی کھینچا تانی ہے، یہ سارے بے صبری ہے. صبر نہیں. اگر نعمتیں ہیں تو شکر نہیں ہے. جس کے پاس نہیں ہے وہ جس کے پاس ہے اس کو اس نظروں سے دیکھتا ہے. مینوں بھی پتا ہے اے جڑا کو پیسہ جمع ہے نا، حلال کا نہیں ہے، وہ اس سے پیسہ چھیننے کے حربے استعمال کر رہا ہے. اور جس کو اللہ نے نعمت عطا کی ہے وہ گلچھرے اڑا رہا ہے، وہ فضول خرچی کر رہا ہے. نہ صبر ہے نہ شکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس سوسائٹی کے اندر یہ چیز ڈیولپ کی کہ تمہیں صبر کرنا ہے اور تمہیں شکر کرنا ہے. اور ایگزامپل کیا دی؟ تو صبر کر کے دکھایا. میرے نبی نے پھر صبر کر کے دکھایا. کئی دفعہ میں سوچتا ہوں، کئی دفعہ بات آتی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے بارے میں کہتے کہ تو سونے کا بن جائے تو بن نہیں آنا. لیکن سوسائٹی کی تربیت کی، اپنے ماننے والوں کی تربیت کی. اور صحابہ کرام میں کئی طرح کے لوگ تھے. کئی تو ایسے تھے جو بڑے مالدار تھے، اور کئی ایسے تھے جو بالکل غریب تیار تھے. ان سب کو ایک جگہ پر جیسے کہ تسبیح میں دانے پرو دیے جاتے ہیں، ان سب کو صبر اور شکر کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا. اور میرے عزیزوں، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں ان کو ایک ہی طرح کا رات دن کا سامنا ہے. رات اور دن ان کے لیے برابر ہیں، دھوپ اور چھاؤں کی طرح. رنج بھی ہے اور خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہے اور خوشی بھی ہے، مسرت بھی ہے. اور لوگوں کو خوشیاں بھی پہنچتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں. اور اسلام نے خوشی اور غمی دونوں موقع پر صبر اور شکر کی تاکید فرمائی. اور صبر اور شکر کا رویہ دونوں طرح کے مواقع پر مل جائے تب صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، نہ ملے تب صبر کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اپنے نبی کے ذریعے سوسائٹی میں عملی طور پر، پریکٹیکل کے طور پر کر کے دکھا دی. اچھا، آپ بنیادی طور پر مسئلہ سمجھیں کہ صبر و رضا اللہ تعالیٰ سے تعلق کی ایک انتہائی اہم اور بنیادی وجہ ہے. قرآن مجید میں صبر کے اوپر اور شکر کے اوپر بے شمار باتیں. اگر ان ساری باتوں کا ہم خلاصہ نکالیں تو خلاصہ پتہ کیا بنتا ہے؟ تو جو چاہتا ہے، اگر ان کا خلاصہ نکالا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دنیا میں بندگی کی زندگی، اس کی زندگی، بندگی کی زندگی صبر کے بغیر ممکن نہیں. جو بندہ بندگی رب کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری، اب دیکھیں اصل میں تو مجھے اللہ نے پیدا ہی بندگی کے لیے کیا نا. کیا کہا جاتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. بندگی کی زندگی میرے عزیزوں صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور آخرت میں ملنے والا اللہ کی طرف سے اس کی رحمتوں کا ابدی انعام اسی صبر کا صلہ. یہ بس بات مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں شعوری طور پر سمجھنی ہے. اور اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں عام طور پر صبر کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ بندہ مشکل میں ہو تو اس کو تکلیف محسوس ہی نہ ہو. نہیں، تکلیف تو محسوس ہوتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ آگ لگے اور دھواں بھی نہ نکلے. جب چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ بندہ جب صبر کی بھٹی سے گزارا جاتا ہے. اس لیے میرے اللہ نے کتاب اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ.
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ کہنے کی حد تک بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عملی طور پر اپنی زندگی میں صبر کر کے دکھایا. آپ دیکھیں وہ جو میرے اور آپ کے نبی کا شعر ابی طالب میں جانا ہے، سوشل بائیکاٹ کی صحبتوں کو برداشت کرنا ہے، وہ کیا تھا؟ کتنا صبر تھا، کیسا صبر تھا. 3 سال کا عرصہ ہے اور وہاں کھانے کو کیا ملتا تھا؟ گھاس، پتے درختوں کے. حتیٰ کہ صحابہ نے اتنے اتنے چمڑے کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے، اس کو چوستے رہتے تھے. وہ سارے گھر سے بھوکے نہیں تھے. ان میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی، ان میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. کیا تھا؟ یہ وہ تربیت تھی کہ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں ایک ہوتی ہے ضرورت زندگی اور ایک ہے تعیش. ہم نے اپنی تعیشات کو ضروریات بنا لی ہے جب ہم پرابلمز میں آتے ہیں. دیکھیں جب میرا مقصد میں ضرورت پر فوکس کروں گا اس کا صلہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتاب اللہ میں پھر کس طرح ارشاد فرمایا، فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتی. All that glitter is not gold، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہو سکتی. ہر راہ تیرے اور میرے گھر کی راہ نہیں ہو سکتی. ہر پانی زمزم نہیں ہو سکتا. ہر قطرہ شبنم نہیں ہو سکتا. ہر راہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتی. یہ تمہیں فرق کرنا پڑے گا. جیسے دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتی. اور فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ برائی نہیں ہوتا. تم ایمان لے آئے ہو، اب تم نے برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، اور یہ کام کرنا، یہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا تمہارے جانی دشمن کو بھی تمہارا گرویدہ بنا دے. اور یہ عمل اللہ اکبر وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ عمل صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس پر تمہیں صبر کرنا ہوگا. اور کیا ہوا؟ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے. سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی نصر اللہ، اے اللہ کے نبی کب مدد آئے گی، مدد آنی کب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹیک چھوڑ کر آگے اٹھ کر بیٹھے. کہتے خباب کیا ہوا ہے؟ اور ہم کئی دفعہ خط سیدنا خباب کا واقعہ بیان کر چکے کہ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ کو جس تکلیف سے آزمایا گیا، جس مشقت سے ان کو دو چار کیا گیا کہ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ کی کمر سے گوشت ڈھیر کر رکھ دیا گیا، ان کو کوئلوں پر لٹایا گیا. وہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کفار نے مار مار کر برکس نکال دیا ہے، اللہ سے دعا کریں نا اللہ اپنی مدد کو بھیجے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کیا کہا؟ او میرے خباب ابھی سے تم گھبرا گئے، ابھی سے گھبرا گئے ہو. تم سے پہلے جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، پتہ ہے وہ کس طرح آزمائے گئے؟ وہ اس طرح آزمائے گئے کہ لوہے کی کنگیاں لے کر ان کی ہڈیوں سے گوشت کو الگ کر دیا گیا، آری کے ساتھ ان کے جسموں کو دو ٹکڑے کر دیا گیا. اور یہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا. کبھی دشمن کے ستم اور تکلیف کی وجہ سے دین سے برگشتہ مت ہو جانا. میرے عزیزو، ہم رہیں یا نہ رہیں، اللہ نے اس دین کو دنیا پر غالب کرنا ہے، لیکن میں اپنی نیت تو کروں کہ میں دین کے اوپر چلوں گا. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اللہ کی قسم، بہت مشکل. ہم نے خود مشکلیں پیدا کر دی. بڑی ٹکر لینی پڑے گی آپ کو، بڑے تانے برداشت کرنے پڑے گا آپ کو، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی پڑے گی آپ کو، اپنے رشتہ داروں کی باتیں سننی پڑے گی آپ کو. لیکن اصل راستہ تو یہی راستہ ہے. اللہ کی قسم کامیابی کا راستہ یہی راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن پاک؟ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کرنا ہے تو ان اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کرو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا. اور یہ
سورہ مبارکہ سورۃ الاحقاف کیا کہا؟ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. صبر کرنا ہے ان اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کرو. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. جلدی کس بات کی؟ اللہ کوئی بے خبر؟ ان رسولوں کی طرح صبر کرو. اور فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر کرو گے، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، تمہیں دشمن کی کوئی چالیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی. ان اللہ بما یعملون محیط. اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ گھیرے ہوئے جو تم عمل کرتے تھے. اور پھر رسولوں نے کیسے صبر کیا؟ پڑھے نا ذرا قرآن پاک. رسولوں کے صبر کی داستانیں اللہ نے قرآن میں لکھ دی. رسول کے بیٹے کی قمیض لے کر آئے اور قرآن نے کیا کہا؟ اللہ اللہ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے. اور نبی نے آگے سے کیا کہا؟ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا. یہ نہیں، ایسے بات نہیں سمجھ آتی. البتہ یہ تم نے ایک سٹوری تو بنا لی ہے نا، لیکن کیا کہا؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. اللہ، یہ نبیوں کا صبر. کرے نا صبر. یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی اساس ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بنیاد ہے. اور آگے کیا کہا؟ اللہ اللہ واللہ المستعان علی ما تصفون. میرا اللہ میری مدد کرے گا جو تم بات کر رہے ہو. یہ میرے عزیزو، یہ وہ سبق ہے جو مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے. یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد ہے، یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی اساس ہے. اللہ نے کہا اس طرح صبر کرو جس طرح میرے نبیوں نے صبر کیا. اور فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. صبر کرو. یہ تمہارا صبر کرنا کسی پر تھوڑا احسان ہے. اس صبر کا بدلہ اللہ سے رکھو. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. پھر غم زدہ نہ ہونا، پھر ایسے دل بریک نہ کرنا لوگوں کے سامنے چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور لوگوں کی چالیں تمہیں غم زدہ نہ کر دیں، لوگوں کی باتیں مینے تانے تمہیں غم زدہ نہ کر دیں. ارے صبر کرو نا. اللہ اکبر. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تیار کیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ جو اصحاب صفہ تھے ان کی حالت کیا تھی؟ فرمایا میں نے صفہ میں 70 آدمی ایسے دیکھے جن کے پاس صرف ایک چادر تھی. ایک چادر تھی، صرف ایک چادر تھی جسے انہوں نے گردن سے باندھ رکھا تھا. اور وہ کسی کی آدھی پنڈلیوں تک آتی تھی، کسی کی ٹخنوں تک آتی تھی، جسے وہ ہر وقت اپنے ہاتھوں سے سمیٹتے رہتے تھے کہ کہیں ان کا سطر نہ کھل جائے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ یہ سارے زمانے سے اپنے تعلق توڑ کر تیرے پاس میرے پاس آئے، تیرا دین سیکھنے کے لیے آئے. یا اللہ ان کی مدد کے لیے تو جنت سے کپڑے ہی دے دے. آ نہیں جانے تھے، آ جانے تھے، لیکن صبر کا پھر ترجمہ کیا ہوتا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے کہتی ہیں کہ میرے بھانجے ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے، ہم ایک چاند دیکھتے پھر دوسرا چاند دیکھتے پھر تیسرا چاند دیکھتے، یعنی 2 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. یہ کس نبی کے گھر کی بات ہو رہی ہے؟ جس نبی کو اللہ کہیں، جس نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. یہ اس نبی کے گھر کی کیفیت ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بہت توجہ چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آپ کی وفات تک ایسا زمانہ کبھی نہیں گزرا کہ مسلسل 3 دن تک پیٹ بھر کر کھانا کھایا. اگر ایک دن کھا لیا تو اگلا دن فاقہ، 2 دن کھا لیا تو تیسرا دن فاقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ کو جن کی چمڑی ادھڑی ہوئی تھی ان کو کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا يُمَتَّنَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرِ
صحیح بخاری حدیث نمبر 3852، فرمایا خباب دل چھوٹا نہ کرو، دل چھوٹا نہ کرو، اللہ تعالیٰ اس دین کو دنیا میں غالب کرے گا، آسودگی آ جائے گی، تمہیں قرار مل جائے گا، تمہیں سکون مل جائے گا، لیکن اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اگر صحابہ نے محنتیں کی، پھر صحابہ نے قربانیاں دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب کلچر کیا ہوتا ہے، میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو کلچر بنا دیا، جو سیولائزیشن دے دی، جو تہذیب دے دی، جو لوگوں کو رہن سہن کا طریقہ دیا، وہ کیا تھا؟ صحیح مسلم ہے حدیث نمبر 7652، سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ باقی لوگوں سے ڈفرنٹ ہے، مختلف ہے۔ مومن ساجا ماجا نہیں ہوتا، وہ جس طرح کے لوگوں میں بیٹھے ویسا ہی ہو جائے، جیسا دیس ویسا دیس نہیں، وہ اپنا فرق رکھتا ہے، اس کی حیثیت ہوتی ہے، اس کی شناخت ہوتی ہے، اس کا الگ سے ایک تشخص ہوتا ہے۔ ان الامر کلہ خیر، ارے اس کے ہر معاملے میں خیر ہوتی ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہوتی ہے۔ ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، اور یہ صرف مومن کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جو وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے نا، ہر بندہ تو اس دروازے سے نہیں گزرتا، مومن کے لیے یہ خیر ہے، اور وہ خیر کیا ہے؟ ان اصابتہ سراء شکر، وہ الٹی چھلانگیں نہیں مارتا، وہ خوشی کے موقع پر اپنے دشمنوں کو زج نہیں کرتا، وہ جب خوشی ملتی ہے وہ لوگوں کو تانے نہیں مارتا، بلکہ وہ شکر کرتا ہے۔ جب اس کو نعمت ملتی ہے، اس کو راحت ملتی ہے، اس کو آسودگی ملتی ہے، اس کو مال و دولت ملتی ہے، اس کو دنیاوی سکون ملتا ہے، وہ شکر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس نے قرآن پڑھا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں کہا ان شکرتم لازیدنکم، ارے تم شکر کرو گے تمہیں اور مزید ملے گا، اور زیادہ ملے گا۔ اللہ فکان خیر، اللہ وہ شکر کرتا ہے، شکر کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی، اگر اسے تکلیف پہنچتی تو کیا کہا؟ صبر، صبر، صبر کرتا ہے۔ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، کہ اس کا صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ میں اپنی پوری سوسائٹی کو اسی پیمانے پر چیک کروں، یہی کسوٹی ہے، کریں چیک۔ ہمیں جب خوشی ملتی ہے، جس مالک نے خوشی عطا کی ہوتی ہے، اس کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف میں ہم کتنا صبر کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں وہ اساس ہیں جو بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بناتی ہے۔ اور آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ سیدنا موسیٰ بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء، وہ کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الانبیاء، اللہ اپنے نبیوں کو آزماتا ہے۔ یا اللہ یہ نبی تو تیرے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کو تو کیوں آزماتا ہے؟ فرمایا یہی دستور ہے۔ فرمایا پھر ثم الامثل فالامثل، پھر ان نبیوں کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ، پھر ان نبیوں کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ، نبیوں کے تابع دار۔ اور فرمایا فیبتلی الرجل علی حسب دینہ، ہر بندہ اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ ہر کسی کو آزماتا نہیں اللہ، یہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔ کبھی دل چھوٹا نہ کیا کریں، کبھی گھبرایا نہ کیا کریں، حالات جیسے بھی ہوں اللہ سے بات کیا کریں نا، اللہ تعالیٰ سے بات کیا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنا ٹکڑا رکھا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے دکھ شیئر کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، اور جس بندے کا دین اصلی ہو اس کی تکلیف بھی اتنی اصلی ہوتی ہے، اور جو دین میں زیادہ پختہ ہوگا اس کو آزمائش بھی اتنی سخت آئے گی۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اگر دین ہی کچا پکا ہے اور جتنے کو لگا رہنے دو ہے، اگر دین بھی ایسا ہے تو فرمایا اس کی ابتلا اور آزمائش بھی اس کے دین کے مطابق ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جامع ترمذی حدیث نمبر 2398، فما یبرح البلاء بالحمل حتی یدرکہ
یمشی علی الارض ما علیہ خطیۃ، فرمایا جو بندہ تکلیف سے آزمایا جاتا ہے اور آزمایا جاتا ہے، فرمایا جو بندہ تکلیف سے آزمایا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ زمین پر چلتا ہے، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری روایت جامع ترمذی کی 2399 سے اگلی روایت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا ما یزاء البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ، جو مومن مرد اور مومن عورت آزمائی گئی، آزمائش کس طرح کی ہوتی ہے؟ فی نفسی، کوئی ذاتی روگ ہے، کوئی ذاتی بیماری ہے، کوئی ذاتی تکلیف ہے، وہ والا نہیں، کوئی اولاد کی تکلیف ہے، وہ مالی مشکل ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ ہمارے بارے میں اشکال ہوتا ہے، اور کوئی مومن مرد اور مومنہ عورت وہ اپنی ذاتی دکھ اور تکلیف کی وجہ سے آزمائی گئی ہے۔ کئی دفعہ ساتھیوں سے کہتے ہیں بس بیماریاں تو کیوں ہنسی رہ گئی، یہ تو آئے گی، یہ تو آنی ہی تھی، لیکن اس بیماری کے موقع پر صبر کا دامن نہ چھوڑنا، کبھی شکوہ نہ کرنا، کبھی گریہ نہ کرنا۔ فرمایا تو آزمایا گیا اپنی ذاتی بیماری کی وجہ سے، وَوَلَدِهِ، اپنی اولاد کی وجہ سے۔ نبی نوح کتنے سو سال تبلیغ کی؟ 950 سال تبلیغ کی، بیٹا مقابلے میں کھڑا ہو گیا، کیا کہا اللہ نے؟ صبر کرو اس طرح جس طرح میرے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کو کہا یا اللہ میرا بیٹا ہے، اللہ نے آگے سے کیا کہا؟ خبردار آئندہ یہ نہیں کہنا تیرا بیٹا ہے، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، حالانکہ بیٹا تھا، حالانکہ بیٹا تھا۔ اور اپنے بیٹے کو کیا کہنے لگے؟ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ اب ایک لمحے کے لیے میرے عزیزوں ذرا سوچیں تو صحیح، وقت کا نبی ہے، سگا بیٹا مقابلے میں کھڑا ہے، وہ کہتا نہیں میں نے کشتی میں نہیں بیٹھنا، وہ کہا عذاب آئے گا تم پکڑے جاؤ گے، کہا عذاب آئے گا پانی کا ہی آئے گا نا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا پھر کیا ہوگا؟ یہ آزمائش ہے، نبی پر آزمائش آئی، نبی پر آزمائش آئی، ذاتی آزمائش آ سکتی، ذاتی تکلیف ہو سکتی ہے، گھر کی تکلیف ہو سکتی ہے، اولاد کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ پڑھیے ذرا پارہ نمبر 28 آخری سورت تحریم، اور اس سورت تحریم کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی۔ کیا مثال بیان کی؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے دو نبیوں کی عورتوں کی مثال بیان کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں کے نگاہ میں تھی، فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی۔ یہ ہم تو بیوی بندے کے خلاف ہو گئی، نبی کی بات اس کی بیوی نہیں مان رہی ہے، نبی کی بات اس کی بیوی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ اور بیٹے نے کیا کہا سیدنا نوح کو؟ قال ساوی الی جبل یعصمنی من اللہ، اور سیدنا نوح نے کہا نہیں پتر آج کوئی نہیں بچ سکے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہ آزمائش ہے جس مومن بندے کو ذاتی آزمائش ہے، اولاد کی تکلیف ہے، وہ مال کی تکلیف ہے، مال کی تکلیف ہے، مالی تکلیف ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے، کتنے دن ہو گئے ہیں کچھ کھایا نہیں ہے، بچے بلکتے ہیں، کیا کریں؟ بجلی کا بل دیں، اسکول کی فیسیں دیں، کیا کریں؟ تکلیف ہے نا۔ یہی تو ٹائم تھا کہ میں تھوڑا برداشت کروں، میں تھوڑا حوصلہ کروں، کس کو اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر دکھاؤں، کیا کروں؟ یہی وہ ٹائم، یہ وہ سوشل تربیت ہے، یہ معاشرتی تربیت ہے کہ یہاں پر میں کھڑا ہوں۔ اور جو میں نے بچپن سے دعا یاد کی وہ کیا تھی؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ وہ کیا شمع ہے؟ وہ کس لیے میں نے چھوٹے ہوتے سبق یاد کیا تھا؟ وہ اسی کام کے لیے کیا تھا کہ میں اندھیروں میں لوگوں کے لیے روشنی کی کرن بن جاؤں، میں اندھیروں میں لوگوں کے لیے امید کا چراغ بن جاؤں، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ یوں ہی میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، وہ یوں ہی میرے دم سے میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ میں کہاں پر کھڑا ہوں؟ میں کہاں پر کھڑا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
تربیت کی نا زبر. صحابی آتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، میرا پردہ کھل جاتا ہے، میں بے سطر ہو جاتی ہوں. آپ اللہ کے نبی ہیں نا، آپ اللہ کے حبیب ہیں نا، آپ اللہ کے رسول ہیں نا، حضور دعا تو کریں. حضور دعا، آپ امیجن کریں اس واقعے کو سمجھیں کہ حضور دعا تو کریں نا. میرے نبی کے اللہ نے کوئی دعا رد کرنی تھی؟ نہیں کرنی تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابیہ کو کیا کہتے ہیں؟ دعا تو میں اللہ سے کر دوں، ٹھیک بھی تو ہو جائے گی، لیکن ایک کام کرنا، ایک کام کر، اگر تو صبر کر لے تو تیرے لیے جنت ہے. بتا کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صبر ان شئت صبرت ولک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک. اگر تو کہتی ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو اللہ شفا دے دے گا، اگر صبر کرے گی بدلے میں جنت ہے. وہ آگے سے کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ آگے سے کہتی ہے اصبر یا رسول اللہ، میں صبر کرنے کی ترجیح دیتی. لے آئی کوئی مثال، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ، مردوں نے بھی صبر کیا، عورتوں نے بھی صبر کیا. اور یہ ایسے نہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر کے دکھایا. اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف کیا کہتے ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بچہ ابراہیم جو آخری عمر میں پیدا ہوا، وہ مدینہ کے باہر ایک باغیچے میں تربیت اس کی ہو رہی تھی، وہاں پرورش ہو رہی تھی اس کی. آپ کو آ کر بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بیٹا بیمار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ ہر روز عصر کے بعد جاتے، اس بچے کو اٹھاتے، اس کے ساتھ کھیلتے، اس سے باتیں کرتے، پھر واپس آ جاتے. آپ کو کیا بتایا گیا؟ حضور آپ کا بیٹا بیمار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ گئے، تیز قدموں سے چل گئے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ کی تہمت ہوا میں اڑ رہی ہے، اور کیا دیکھا؟ ابراہیم کو ایسے جا کر اپنے ہاتھ میں اٹھایا، ایسے. اللہ اکبر. ابراہیم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور ابراہیم کی روح اس کے جسم سے نکل گئی. اللہ اکبر. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فجعلت عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہو گئے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے کہا مانتا ہے یا رسول اللہ، حضور تسی نہیں ہوتے، حضور تو اڑیاں کھا گئی آنسو آ گئے. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ یا ابن عوف انہا رحمت. اے عبد الرحمن یہ تو شفقت بدری کے آنسو ہیں، یہ کوئی ناشکری کے آنسو نہیں ہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چلتے رہے اور پھر کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ان العین تدمع والقلب یحزن. فرمایا آنکھیں روتی ہیں، دل صدمے سے چار ہے. اور اس تکلیف کے موقع پر، اس غم کے موقع پر میں وہی کہوں گا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون. اے ابراہیم تیری جدائی نے مجھے غمزدہ کر دیا ہے. یہ وہ ماڈل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. اور اپنی صحابیہ کو کیا کہا؟ تیرے پاس آپشن ہے، صبر کرے گی تو بدلے میں جنت ہے، اور اگر دعا کا کہتی تو میں بھی دعا کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، بس آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا پردہ سلامت رکھے، بیماری کی خیر ہے کوئی بات نہیں. اور پھر سیدنا عطا بن رباح کہتے ہیں مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میں تجھے جنتی عورت دکھاؤں. وہ عورت دیکھو جو بیت اللہ کے اندر بے ہوش پڑی ہوئی ہے، اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، حضور نے اس کو کہا کہ بتاؤ صبر کے بدلے جنت چاہیے یا بیماری میں راحت چاہیے؟ دعا کر دیتا ہوں. اس نے صبر مانگا تھا. یہ جنتی عورت ہے. اور یہی اللہ کے ساتھ تعلق کی احساس ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.